اگر آپ پولیس والے ہیں تب بھی آپ کو کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ رومان شاہ باہر سے آتی ہوئی آوازیں سن چکا تھا، اور ویسے بھی میں آپ کا مجرم نہیں ہوں جو آپ اس طرح کے تیور میرے آفس میں دکھائیں۔ اگر وہ ایس پی تھا تو رومان شاہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے پیروں پہ اتنی مضبوطی سے کھڑا تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ میں تم سے جھگڑا کرنے نہیں آیا، اس لیے آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ جی فرمائیے، رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر بہت ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، پلیز ایکسپلین کریں گے؟ میرا ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بہن ہے وہ میری، اور میرا تعارف بھی میں کرا دوں، اے ایس پی شامر ملک، زبیر ملک کا بیٹا۔ رومان شاہ کو تھوڑا دھچکا لگا تھا یہ بات سن کر کہ میرب نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی بھی تاثرات واضح ہونے نہیں دیے۔ میرے خیال میں اے ایس پی صاحب، آپ اپنی بہن سے ہی جا کر پوچھیں کہ اس نے خودکشی کی کیوں۔ میں نے تو آپ کی بہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت سنبھال کر اپنے گھر میں رکھے اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ میں نے آپ کی بہن کو کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دیا ہے، اور نہ ہی میں اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہوں۔ رومان شاہ، میری بہن ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہے۔ اس نے اپنے بچپنے میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں کہ تم میری بہن سے نکاح کر لو۔ اگر انٹرسٹڈ نہیں ہو تو ہو جاؤ، کیونکہ جس طرح سے میری بہن نے تمہارے لیے اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے، وہ اس طرح کا پاگل پن دوبارہ بھی کر سکتی ہے، اور اس سے میری بہن کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور اگر میں نکاح نہ کروں تو پھر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں۔ رومان شاہ، تجھے میری بہن سے ہر صورت میں نکاح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تیرے باپ کا راج ہے جو تیرے کہنے پر تیری بہن سے نکاح کروں؟ بکواس بند کر رومان شاہ، میرے باپ پر مت جانا۔ وہ رومان شاہ کے سر پر گن تانے ہوئے کھڑا تھا۔ اے ایس پی، ان کھلونوں سے کسی اور کو ڈرانا۔ رومان شاہ نے ایسے کھلونے بہت دیکھے تھے۔ مجھے اس سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ نکاح تو تجھے ہر صورت کرنا پڑے گا۔ چل پھر کروا کے دکھا۔ میں بھی دیکھوں گا کہ بنا رومان شاہ کی مرضی کے تو نکاح کیسے کرواتا ہے۔ رومان شاہ اپنی ضد پر آ گیا تھا۔ رومان شاہ، میں نے سنا ہے کہ تیری بہن بہت خوبصورت اور معصوم ہے۔ کمینے، میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ رومان شاہ نے اے ایس پی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے چلا کر کہا۔ چلا مت رومان شاہ، جتنا تو اپنی بہن سے پیار کرتا ہے اتنا ہی میں بھی اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں۔ تیری وجہ سے میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اے ایس پی شامر بھی چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑے کھڑا تھا۔ دونوں اپنی اپنی بہن کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں، اپنی کم عقلی کی وجہ سے زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اگر وقت پر اسے صحیح اور غلط کا سمجھایا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ شامر ہنسا تھا۔ رومان شاہ، تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے۔ اب تو پہلے میری بہن سے نکاح کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی تم اپنی بہن سے مل سکو گے۔ یہ الفاظ نہیں تھے۔ رومان شاہ کو ایسا لگا جیسے اس کے پورے وجود پر کسی نے پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی ہو۔ کمینے، اپنی بکواس بند کر، اور اگر یہ تو نے مذاق کیا ہے تو انتہائی گھٹیا مذاق تھا۔ رومان شاہ اے ایس پی کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنے آفس کی ٹیبل پر دبائے ہوئے کھڑا تھا۔ اے ایس پی نے دوسرے ہاتھ سے داؤ کھیلتے ہوئے رومان شاہ کو نیچے کر دیا اور خود اوپر آ گیا۔ رومان شاہ، سمجھنے کی کوشش کر، تیرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو میری بہن سے نکاح کرے، کیونکہ اگر تیری بہن کے اغوا ہونے کی خبر باہر آئی تو بدنامی تمہاری بہن کی ہوگی۔ میرے خیال سے تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہے کہ اپنی بہن کی بدنامی ہونے دے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی بہن کی بدنامی ہونے سے بچا لو۔ لڑکیوں کی عزت نازک ہوتی ہے، اتنا تو جانتا ہے نا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بہن تمہارے قبضے میں ہے، کیونکہ میری بہن تیری بہن کی طرح آوارہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ رومان شاہ، اپنی زبان کو لگام دے۔ میری بہن کے بارے میں غلط بولا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ میر کی آواز پوری آفس میں گونج رہی تھی۔ اور رہی اس بات کا ثبوت دینے کی کہ تیری بہن میرے قبضے میں ہے کہ نہیں، تو یہ غلط فہمی میں دور کر دیتا ہوں۔ اے ایس پی نے ایک نمبر موبائل پر ڈائل کیا اور اسپیکر پر ڈال دیا اور بھاری آواز میں بولا، سکینہ بی بی، لڑکی سے بات کراؤ۔
اس کا بھائی بات کرنا چاہتا ہے، لے کر اپنی بہن سے بات۔ اے ایس پی نے رومان شاہ کے آگے فون کیا تو رومان شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے فون کو غصے میں پکڑا۔ ہیلو مرحا بھائی، ان لوگوں نے مجھے زبردستی مال سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا ہے۔ بھائی آپ مجھے لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مرحا کی ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی آواز رومان شاہ کے کانوں میں پڑی تو رومان شاہ کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ مرحا میرا بچہ، گھبرانا نہیں، آپ کا بھائی آپ کو آ کر لے جائے گا۔ بھائی پلیز جلدی آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کا بھائی آ رہا ہے آپ کو لینے۔ وہ اپنی بہن کو تسلی دے رہا تھا۔ رومان شاہ اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا تھا، اس کی تڑپ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ میر کے دل کو تسلی ہوئی کہ اب اس کی بہن کی زندگی خطرے سے باہر ہے، کیونکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ چلو رومان شاہ، باقی کی باتیں نکاح کے بعد ہوں گی۔ اے ایس پی نے رومان شاہ کے ہاتھ سے فون لے کر بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ویسے افسوس ہے ایس پی مجھے تیری سوچ پر، بجائے اپنی بہن کو سمجھانے کے، ویسے تیرے سے سمجھانے کی امید کی بھی نہیں جا سکتی۔ اگر تو نے سمجھایا ہوتا اور اچھی پرورش کی ہوتی اپنی بہن کی تو یہ سب بغیرتیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رومان شاہ اپنی حد میں رہ، اگر حد سے بڑھے گا تو حدود سے باہر نکلنا مجھے بھی آتا ہے۔ اگر تو میری بہن کی پسند نہ ہوتا تو میں تجھے ابھی بتا دیتا کہ اے ایس پی شاہ میر کس چیز کا نام ہے۔ اگر دوبارہ اپنی زبان سے میری بہن کے لیے کوئی غلط الفاظ نکالا تو خدا کی قسم تمہارے حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ تم میری بہن سے نکاح کر لو اور میری بہن کی زندگی بچا لو، تو میں بدلے میں تمہاری بہن کو بحفاظت تم تک پہنچا دوں گا۔ اے ایس پی نے رومان شاہ کے سامنے اپنی ڈیل رکھی۔ میں تمہاری یہ گھٹیا بات کبھی بھی نہیں مانوں گا، نہ آج تمہاری بہن سے نکاح کروں گا، نہ کل، نہ قیامت تک۔ مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور تمہاری بہن کی کم عقلی کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں، ساری زندگی کو اپنے گلے کا توق بنا کر۔ رومان شاہ حد میں رہ کر بات کر، کتنی بار کہا ہے میری بہن کے بارے میں سوچ سمجھ کر بول، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بہن کو۔ پتہ نہیں اس پاگل کا دل تجھ جیسے اڑیل گھوڑے پر کیسے آ گیا۔ شاہ میر میری بہن بہت معصوم ہے، اس کو سب سے دور رکھ، اور بہتر ہے کہ تو جا کر اپنی بہن کو سمجھا کہ یوں شادی بیاہ زبردستی نہیں کیے جاتے، اور اگر تو زبردستی اس کا نکاح میرے ساتھ کروا بھی دے گا تو ایس پی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری بہن میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ رومان شاہ اس کی فکر تو مت کر، تو میری بہن کو ہر صورت خوش رکھے گا۔ کیوں تجھے کوئی منتر آتا ہے جو تو مجھ پر پڑھ کے پھونکے گا اور میں تیری بہن کو خوش رکھوں گا؟ رومان شاہ نے طنزیہ بولا۔ ہاں تو ایسا ہی سمجھ کہ مجھے منتر آتا ہے جو میں تجھ پر پڑھ کے پھونکوں گا اور تو میری بہن کا خیال رکھے گا۔ سوچ اگر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے تیرے جیسے اڑیل گھوڑے کے دروازے پر آ سکتا ہوں تو اپنی بہن کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے کیا نہیں کر سکتا۔ شاہ میر کے دماغ میں ایک بہت بڑا پلان چل رہا تھا۔ میرے خیال میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر تو نکاح میں کرے گا اتنی ہی دیر تمہاری وہ معصوم بہن ڈری ہوئی میری کسٹڈی میں رہے گی، اور میرا نہیں خیال کہ تم اتنا نہ سمجھ ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ایس پی، میں تیری شرط مان لیتا ہوں، مگر اس وقت تم میری بہن کو میرے ساتھ بھیج دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا۔ شاہ میر ہنسا۔ رومان شاہ ایس پی کو پاگل سمجھ رکھا ہے؟ پہلے تو میری بہن سے نکاح کرے گا، اس کے بعد پھر میں تیری بہن کو تیرے حوالے کروں گا۔ ایس پی نے جس انداز سے رومان شاہ سے کہا تھا، رومان شاہ کبھی بھی اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا اگر اس وقت اس کو اپنی بہن کی عزت کی فکر نہ ہوتی، اور وہ اپنی بہن کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اسے ایس پی کی بات ماننی پڑی۔ ایس پی رومان شاہ اور مولوی اور گواہوں کو لے کر اسپتال میں پہنچا تو شاہ میر کی ماں حیرانی سے مولوی اور گواہوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر یہ سب کیا ہے اور تم کیا کرنے والے ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ، وہ شاہ میر کے بازو کو پکڑتے ہوئے بہت حیرانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ماما میرب کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ، اور باقی کے سوال و جواب آپ بعد میں کرنا، میں آپ کے سب سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مگر شاہ میر، ہم میرب کا نکاح ایسے کیسے کر سکتے ہیں تمہارے بابا کی غیر موجودگی میں؟ ماما پلیز، اس وقت آپ کو سچویشن کا نہیں پتہ، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ آپ کا بیٹا کبھی بھی اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا، اتنی تسلی رکھیں مجھ پر، اور پلیز میرب کے نکاح کی اجازت دے دیں۔
مگر ابھی تو میرب کو ہوش بھی نہیں آیا ہے۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ تو کیا تب تک میں یہاں پر بیٹھا تمہاری بہن کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہوں گا؟ رومان شاہ جو پاس کھڑا تھا میرب کے ہوش میں نہ آنے کی بات سن کر ایٹیٹیوڈ سے بولا۔ میرے خیال سے رومان شاہ اس وقت تم ایسی سچویشن میں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی بھی طرح کی بحث کر سکو۔ اے ایس پی رومان شاہ کے پاس ہوتے ہوئے کاندھے کے پاس جا کر کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ رومان شاہ نے قہر برساتی ہوئی نظروں سے اے ایس پی کی طرف دیکھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی سسٹر نے آ کر بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ اب آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں، مگر پیشنٹ کے پاس زیادہ رش نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ میر سب سے پہلے میرب کے روم میں گیا۔ میرب شاہ میر کو دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ چاہے اس کا بھائی اس سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتا تھا، مگر اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ ڈر تھا کہ جب اس کے بھائی کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کتنا ناراض ہوگا۔ میرب، میری طرف دیکھو بیٹا، جب یہ سب کرتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی کا اور ماں باپ کا نہیں سوچا تو اب بیٹا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرب نے شاہ میر کو دیکھ کر شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سب چھوڑو بیٹا، بس یہ بتاؤ کہ آپ رومان شاہ کے ساتھ خوش رہ سکیں گی؟ میرب نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ بھائی آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ میرا بچہ، میں ایک پولیس والا ہوں، مجھ سے کچھ نہیں چھپا رہتا۔ ہاں مانا تھوڑا غافل رہا، لیٹ پتہ چلا، مگر اس وقت میں سب کچھ جانتا ہوں۔ بھائی ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کو میری قسم آپ شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے میرب کے دل میں یہ ڈر اٹھا کہ اس کا بھائی آخر ایک پولیس والا ہے، کہیں وہ رومان شاہ کو اپنی بہن کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اوکے ہو گیا، اب کسی بھی جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شخص میری بہن کے لیے بہت خاص ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں میرا بیٹا، تھوڑی دیر میں آپ کا سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ فی الحال آپ سر پر دوپٹہ لے لیجئے۔ مگر بھائی کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ۔ بھائی وہ اس نکاح کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ اگر کھڑوس مان جاتا تو میں اس حال میں تھوڑی ہوتی۔ میرب تھوڑی اونچی آواز میں بڑبڑائی، جو شاہ میر نے سن لیا تھا۔ میرا بچہ، اگر آپ نے پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، آپ اتنی تکلیف سے نہیں گزرتی۔ سوری بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اچھا اب اپنا دوپٹہ سر پہ لے لو، مولوی صاحب کو اندر بلا لوں؟ شاہ میر میرب سے کہہ کر روم سے باہر نکل گیا اور میرب حیرانی سے اپنے بھائی کو جاتے دیکھتی رہی۔ چلو جیسے بھی مانے تو شاہ، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میری زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ میرے ہوں گے اور میں آپ کی۔ آپ کو اتنا سارا پیار دوں گی کہ آپ کی نفرت سب ختم ہو جائے گی۔ میرب کی پہلی محبت اسے ملنے جا رہی تھی۔ میرب اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا کڑا امتحان لے کر آ رہا ہے۔ شاہ میر کچھ دیر بعد روم میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ مولوی صاحب اور گواہ تھے، ساتھ میں میرب کی ماں بھی تھی۔ مولوی صاحب رومان شاہ سے سائن لے کر اب میرب کے پاس آئے تھے۔ میرب سے سائن لے کر میرب اور رومان شاہ کا نکاح کروا دیا۔ میرب دل ہی دل میں اتنی خوش تھی۔ کچھ دیر بعد جو میرب ملک تھی، اس وقت میرب رومان شاہ بن چکی تھی۔ خود کا نام رومان شاہ کے ساتھ جوڑ کر وہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہی تھی۔ شاہ میر اپنی بہن میرب سے مل کر روم سے باہر آ رہا تھا کہ رومان شاہ غصے میں بولا، تمہارا ملنا ملانا ختم ہو گیا ہو تو چلو میرے ساتھ اور میری بہن کو میرے حوالے کرو، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی رومان شاہ کی ماں کا فون آیا تھا جو بے حد پریشان تھی اور رومان شاہ سے پوچھ رہی تھی کہ رومان، میرا ڈرائیور کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ لینے گئی تھی اور ڈرائیور بہت دیر گاڑی کے پاس اس کا ویٹ کرتا رہا مگر مرحا مال سے واپس نہیں آئی۔ تم پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں وہیں تمہاری بہن کو لے کر آتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا رومان شاہ، اس وقت تم ایسی سچویشن میں نہیں کہ تم مجھے دھمکی دو یا میرے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرو، لہٰذا بہتر ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں وہ چپ چاپ کرو۔ پی سی کیفے میں میرا ویٹ کرو، میں تمہاری بہن کو لے کر وہیں پہنچ رہا ہوں۔ رومان شاہ دانتوں کو پیستا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا اور شاہ میر اپنی جیپ میں بیٹھ کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس پہنچا۔ شاہ میر نے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہی رحمت بی بی کو آواز لگائی، سکینہ بی بی، لڑکی ٹھیک ہے؟ جی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کھانا کھلایا آپ نے؟ صاحب جی وہ بہت کوشش کی مگر کھانا نہیں کھا رہی، اپنے بھائی کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ بھائی کی بھی یہی حالت ہے، مسلسل وہ بھی ضد کر رہا ہے۔
وہ مسکرایا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سکینہ بی بی شامیر کی بڑبڑاہٹ سن کر بولی۔ نہیں کچھ نہیں، باہر کچھ مہمان اور مولوی صاحب ڈیرے پر بیٹھے ہیں، ان کو چائے پانی دو۔ شامیر کے فارم ہاؤس کے باہر کافی بڑا ڈیرا بنا ہوا تھا جہاں پر اکثر شامیر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے اور باربیکیو کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت وہاں پر کچھ پولیس اہلکار اور مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ سنو سکینہ، لڑکی کس کمرے میں ہے؟ صاحب جی اوپر والے کمرے میں ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ان کو چائے وغیرہ دو۔ شامیر کے نمبر پر مسلسل رومان شاہ کا فون آ رہا تھا۔ شامیر نے ہنستے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا اور موبائل کا والیوم بند کر دیا۔ موبائل جیب میں رکھتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میرا صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں شامیر نے روم میں دروازہ کھولتے ہی سن لی تھی۔ شامیر نے ابھی بھی رومان شاہ کی بہن کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے وہ رومان شاہ کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اے ایس پی کی پولیس والی تیز نظر سے اس نے رومان شاہ کو سمجھ لیا تھا کہ رومان شاہ ایک بہت ہی اڑیل، ضدی اور بد دماغ بندہ ہے جو اپنی ضد کے آگے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی بہن کی عزت کی خاطر اپنی مرضی کے خلاف جا کے نکاح کر سکتا ہے تو کل کو جب اس کی بہن اس کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ اس کی بہن کو چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائے گا۔ دیکھو لڑکی، رونا بند کرو، ہم نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جو آپ اس طرح رو رہی ہو۔ شامیر اندر داخل ہوا تو میرا رو رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا تھا، مگر جب اچانک شامیر تھوڑی اونچی آواز میں بولا تو میرا اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی شامیر کی آواز سے۔ ریلیکس 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 ہو جائیں، کچھ نہیں ہوا، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہی ہوں۔ شامیر اسے اس طرح سے ڈر کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر خود بھی گھبرا گیا تھا۔ شامیر نے اسے پہلی ہی نظر میں بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ڈری ہوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ واہ کمینے، بہن تو تیری سچ میں بہت معصوم اور خوبصورت ہے۔ میرا نے بہت سادگی سے اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور اس نے پلین نیوی کلر کے سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے دودھ جیسے گورے رنگ سوٹ کے گہرے کلر میں بہت کھل رہا تھا۔ بنا میک اپ کے بھی وہ بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا اسے پہلی نظر دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ سچ میں ہی بہت معصوم اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ شامیر جو صرف اپنی بہن میرب کو سیو کرنے کے لیے رومان شاہ کی بہن سے نکاح کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو پہلی نظر میں ہی اے ایس پی شامیر اپنا دل ہار چکا تھا اس نازک سی لڑکی کے سامنے۔ شامیر 34 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا اور پولیس میں رہ کر بھی اس نے خود کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا۔ اکثر شامیر کے دوست کہا کرتے تھے کہ تم جس طرح فٹ رہتے ہو کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ تم پولیس والے ہو۔ اس کے ریگولر جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم بہت فٹ تھا۔ 34 سال کا ایس پی اپنا دل ہار چکا تھا۔ وہ دیکھنے میں بمشکل 21-22 سال کی لگ رہی تھی، تقریباً شامیر سے 11-12 سال چھوٹی۔ شامیر نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی، وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ آپ مجھے جلدی سے میرے گھر جانے دیں ورنہ میرا بھائی آپ کی جان لے لے گا۔ وہ سو کر کے روتی ہوئی شامیر کو چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دے رہی تھی۔ تم اپنے گھر صرف ایک شرط پر جا سکتی ہو۔ شرط یہ ہے کہ محترمہ پہلے آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کیوں کروں؟ کیونکہ اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو میں آپ کے بھائی کو مروا دوں گا، کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں اور میں یہ سب بہت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ خبردار، اگر آپ نے میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو۔ اپنے بھائی کا نام سنتے ہی وہ ڈری سہمی سی لڑکی ایک دم شیرنی بن گئی۔ چلو نہیں پہنچاتا تمہارے بھائی کو کوئی نقصان، پھر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ شامیر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی، آپ مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑ دیں۔ یار کتنے ضدی ہو تم دونوں بھائی بہن۔ شامیر لمبی سانس کھینچتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو تمہیں رہنا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ اب اگر تمہاری مرضی ہے کہ نکاح کر کے میرے ساتھ رہنا ہے یا بنا نکاح کے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم دونوں صورتحال میں میرے ساتھ ہی رہو گی، کیونکہ مجھے تو میری بہن کی سیکیورٹی چاہیے۔ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کی بہن سے میرا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ میری بہن کا نکاح میں ابھی بھی آپ کے بھائی رومان شاہ سے کروا کر آ رہا ہوں، کیونکہ میری بہن آپ کے بھائی کو بہت پسند کرتی تھی،
مگر آپ کے اڑیل بھائی کے دماغ میں یہ پیار محبت والی باتیں نہیں گھستیں، اور اس کے زیر و سپائش نے میری بہن کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ کو اپنے پاس مہمان رکھ کر میں نے آپ کے بھائی کا نکاح اپنی بہن سے کر دیا ہے، مگر میں رومان شاہ جیسے بندے پر یقین کر کے اپنی بہن کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا پتہ کہ وہ کب بیٹھے بٹھائے میری بہن کو چھوڑ دے۔ اپنی بہن کی سیکیورٹی کے لیے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کی بہن اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، اس سے میرا کیا تعلق؟ آپ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ شاہ میر نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو حیدر، تمہیں ایک بندے کی فوٹو سینڈ کرتا ہوں، 5 منٹ کے اندر اس کا کام تمام کر دو۔ شاہ میر نے کوئی نمبر ڈائل نہیں کیا تھا، بس میرا کو ڈرانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نہیں، آپ میرے بھائی کو کچھ مت کیجیے گا، پلیز میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویری گڈ، چلو ٹھیک ہے، میں ابھی خود باہر نکاح پڑھ کے مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اور ہاں سنو، نکاح اچھے سے پڑھنا، پورے دل سے، مجھے قبول کرنا، ورنہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ ایک غیر محرم کے ساتھ ہی رہتی رہیں۔ کم از کم اتنی سمجھدار تو آپ ہیں کہ آپ کو نکاح کی اہمیت کا پتہ ہو۔ شاہ میر کہہ کر روم سے باہر چلا گیا اور واپس مولوی اور گواہوں کے ساتھ لے کر آیا۔ اس طرح شاہ میر نے میرا سے نکاح کر لیا۔ میرا نے روتے ہوئے قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو کر لیا، مگر اب اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ میرا کو اپنے بھائی سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مولوی کے جانے کے بعد شاہ میر نے ایک محبت بھری نظر میرا پر ڈالی۔ اب تم اپنے آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ابھی تو صرف تمہارا نکاح ہوا ہے، آنسو رخصتی کے لیے بچا کر رکھو۔ میرا نے غصے سے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ میری آپ کے ساتھ کبھی رخصتی نہیں ہوگی، ایک بار مجھے میرے بھائی کے پاس تو جانے دیں۔ میرا جی، اب تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کو رخصت ہو کے میرے گھر ہی آنا پڑے گا، میری بیوی بن کر، اور ایس پی بہت جلدی اپنی بیوی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے کر آئے گا۔